پاکستان کی جو حیثیت ہے، میں بھی چائنا سے ہو کے آیا ہوں، لٹرلی مجھے وہاں پہ خوشی ہوئی اس بات پہ جب میں ان کے اس میں گیا تھا NDRC میں، نیشنل جو ان کا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے، آپ نا اختیار صاحب ریفارم آگے آ سینٹر جاتے جو ہیں، ان کا ہے، لیکن تو وہاں فلسطین پر کے اوپر میں ذرا فوکس سر کر رہا ہوں۔ ایک دو میں نے آپ جملے کو بولنے بتایا کہ مجھے ضروری ہیں، خود آپ بھی بڑا پاکستان پسند میں آئیں گے، یہ پاکستان، فلسطین کے سفیر نے ایک یہ دو جملے باور ذرا سن کرایا لیجئے مبشر کہ صاحب، اربوں آپ روپیہ کو بھی بڑے پاکستان میں پسند ہیں، میں فلسطین کے بتاتا ہوں نام آپ پہ کو۔ امداد لی جا رہی ہے، میں اربوں روپیہ وہاں گیا تھا، لی وہاں جا پہ رہی ہے مجھے یہ امداد، بات جو مجھے فراڈ ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، میں وہ ایک چند سیکنڈ میں بتاتا ہوں۔ NDRC میں جانے پہ جی مجھے وہاں پہ ان کے وزراء نے جو بریفنگ دی، میرے لیے وہ فخر کا لمحہ تھا جب انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا اڑان پاکستان پروگرام ہے، وہ چائنا کے اگلے 15 سالہ ترقی کا جو پلان ہے وہ اس کے ساتھ بالکل مماثلت میں ہے۔ آئی وش کہ یہاں پر جو ہمارے یہ وائرس ہیں، ہم ان کو یہ کنٹرول ہو جائیں اور ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جائیں۔ یہ مینڈیٹ شینڈیٹ والی جو باتیں یہ 2018 والی چلیں بھول مجھے کے یہ نا بتا کہ دیں، آدھی فلم چھوڑ مجھے کے یہ آدھی بتا فلم دیں شروع کہ کریں۔ جو اربوں روپیہ اب فلسطینیوں کے فلسطین نام کی پہ بات ہے لکھایا کہ جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ میرے خیال میں تو سب سے پہلے یہ میں لیٹ می ڈسکس ود دا کیبنٹ ممبرس، اور جو یہ فنڈ کلیکشن کرتے ہیں اور فلسطین کے نام پر اسپیشلی ہمیں ایک اویئرنیس پروگرام بھی چلانا ہوگا، اور ہم پبلک کو بھی بتائیں نہیں، گے کہ اویئرنیس آپ یہ پکڑتے کیوں نہیں؟ فراڈ ہمارے نہیں ہے، مسلمانوں کے فراڈ نہیں ہے، جذبات۔ دو نمبری نہیں ہے۔ آپ اس میں اویئرنیس کیوں کریں گے؟ اویئرنیس بالکل، کرنا تو میں ہمارا کہتا ہوں کہ کام ہے، آپ کا کام ہے ان کو میں پکڑنا۔ کہتا ہوں میں کہتا ہوں جس نے فلسطین کے نام پر پیسے اکٹھے کیے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے، نیب شوڈ اور تو کم اس میں کوئی فارورڈ، ان سیاسی کو جماعت بھی ایکشن آ لینا جاتی کہ چاہیے، آپ لوگ وہ افورڈ کر چیک سکتے ہیں کریں۔ یہ؟ بالکل، کیا آپ لوگ افورڈ ہاں، کر اگر سکتے ہیں یہ؟ سیاسی جماعت ایسے نہیں کرتی، لیکن سیاست کا لبادہ اوڑھ کر جو جعلی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور جعلی لیڈر ہوتے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے، یہ پیسے اکٹھے کرنا، مال اکٹھے میں کرنا، نے کبھی اگر زکوٰۃ کے آپ کو پیسے، جماعت کبھی کا نام خیرات بتا کے دیا تو پیسے۔ آپ کو اپنے الفاظ کھانے پڑ جائیں گے، نہ کریں۔ اپنا مجھے صرف یہ بتائیں کہ اچھا، کیا اس میں کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے اور ایسے میں تو لوگوں کا احتساب ہو میں تو سکتا ہے جنہوں نے معصوم لوگوں کے نام پہ امدادیں وصول کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور نہیں، ماضی کیا میں تو آپ کروائیں خیرات گے؟ خور اور سوال چھوڑ زکوٰۃ دیں، چوروں کے خیال نام چھوڑ سے۔ دیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، جس نے بھی اکٹھے کیے ہیں، جس نے بھی فراڈ کیا ہے۔ سینیٹر کامران مرزا کو اگر میں نے شامل گفتگو کر دیا، انہوں نے کوئی سخت بات کر دینی ہے۔ ویسے کامران صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میں اس بالکل میں صحیح ہے۔ کچھ مجھے ایسی باتیں فلسطین کے کرنا چاہتا سفیر ہوں۔ نے یہ بات سمجھائی ہے، سخت بات میں کرتا کیسا نہیں ہو ہوں، رہا ہے؟ بلکہ سخت بات کو بھی آرام سے نرم لہجے میں کرتا ہوں تو وہ سخت نہیں لگتی ہے۔ اس میں ایسا ہے اوکے، ٹھیک ہے۔ کہ یہ پیسے یقیناً اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی شاید اکٹھے کیے ہوں، چلیں ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے بھی اکٹھے کیے اور شاید وہ کسی نہ کسی اینگل سے وہ کسی نہ کسی کو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کر لیں کہ اگر کہیں نہ کہیں پہ وہ پیسے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ فلسطینی سفیر کے ذریعے سے تو نہیں گئے ہوں گے نا، وہ مختلف اینگل سے گئے ہوں گے، مختلف جگہ پہ، مختلف حوالوں سے، اور بعض جگہ پہ اس کو میں آپ کے ساتھ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ آپ کے لیے یا حکومت کے لیے مشکل ہوگی، تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی نے اس پیسے کو مس یوز کیا ہے، تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے حوالے سے بلیک میل کرنا ہو تو شاید وہ نہیں ہو پائے گی۔ وہ اس فلسطینیوں کے نام پہ کوئی پیسے کھانا وہ سور کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ممکن ہے کہ لوگوں نے بہت قربانیاں دے کے اور کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کو انہی فلسطینیوں میں سے ان تک جو ہے وہ پاکستانیوں کی چیزیں پہنچائی ہوں گی، اور اس میں لوگ پرائیویٹلی بھی لگے ہوئے ہیں، پولیٹیکلی بھی لگے ہوئے ہیں۔ جس جگہ پہ جس اینگل سے یہ مدد کی جا سکتی تھی، ایک مسئلہ ایمان کا ہے، تو اس ایمان کے مسئلے میں جو ہے نا وہ نہ کریے، اس میں
اس میں اگر کسی کو اگر فرض کریں کہ کوئی اس کو کسی اینگل سے ایگزامن کروانا بھی چاہتا ہے نیب سے، تو نیب کے پتہ نہیں پرویو میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جو کچھ آتا تھا وہ بھی ہم نے نکال دیا، مگر ہم ویلکم کریں گے کہ اس کو جو نا کسی نے بھی اس کو ایگزامن کروانا ہے، مگر پھر اگر اس کو یہ چیزیں ڈاکومنٹ ہو گئی تو پھر شاید کہیں پہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ یہ اختیار ولی صاحب کو میں ٹیلیفونکلی بھی بتا سکتا ہوں اس پورے معاملے میں، یا آپ کو بھی بتا سکتا ہوں، اس میں پھر بعض اوقات چیزوں کو وہ مشکل صورتحال ہو جائے گی، اس لیے اس معاملے کو دیکھ لیجیے۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ ایسی حرکت کی ہے، بہت ذلت امیز حرکت کی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ کسی پاکستانی کو، کسی مسلمان کو یہ حرکت نہیں زیب دیتی اور نہ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے شفیع اللہ جان، اگر یعنی وہاں پہ پاکستان کی حکومت کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غزہ میں پیس کیپنگ فورس کا حصہ بنیں اور اپنے دستے وہاں پہ بھیجیں یا لا انفورسمنٹ بھیجیں وہاں پہ، تو کیا تحریک انصاف جو ہے اس کو عمل کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں مبشر صاحب، سب سے پہلے تو جو فلسطین اور یہ جو یہاں سے چندہ کٹا کر کے بھیجا جاتا ہے، اس پہ حکومت کو چاہیے کہ کڑی نظر رکھے۔ میرا حلقہ کوہاٹ ہے اور اختیار ولی صاحب خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی کہ سائڈ ایریاز کا سب کو پتہ ہوگا کہ وہاں بھی کافی لوگ آتے ہیں اور وہاں بھی پاکستانی چیریٹی کافی زیادہ کرتے ہیں، اور فلسطین کے لیے تو ویسے ہی پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، تو ہر بندہ اپنے اس سے زیادہ بڑھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، تو اس پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی لوگ آتے ہیں، وہاں بھی ہر مسجد میں لوگ آتے ہیں، وہاں پروگرام بھی ہوتے ہیں، مختلف ویڈنگ ہالز ان کے لیے بک کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ساری بزنس کمیونٹی کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر چندہ ہوتا ہے اور اس کو آگے وہ لوگ کلیکٹ کر کے اب وہاں پہ پہنچ پاتا ہے نہیں پہنچتا، یہ حکومت کو اس پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک فوج بھیجنے کی بات ہے تو اس پہ حکومت کو اے پی سی بلانی چاہیے، یا اے پی سی نہ بھی ہو تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہاں پہ جو فوج بھیجی جائے گی اس کا پرپس کیا ہوگا۔ پہلے بھی میں نے جیسے مینشن کیا کہ حکومت خود بھی نہیں کلیئر، آپ نے ابھی اختیار ولی صاحب سے پوچھا ہے لیکن انہوں نے بھی کوئی اس کا جواب نہیں دیا کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ جائے گی تو اس کا پرپس کیا ہوگا۔ اب ایسی کوئی بھی حرکت پاکستانی حکومت کو نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے انٹرنیشنلی سطح پہ اور نیشنلی سطح پہ وہ باعث شرمندگی بنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو بھی آرڈرز آئیں گے یہ اوبے کریں گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ایک کال پہ اوبے کرنی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی حرکت نہ ہو جس سے نہیں، ہم نے نہیں یہاں پہ آرڈر نہیں اوبے کیا۔ جب ایران پہ حملہ ہو رہا تھا تو ہمیں آرڈر آیا تھا کہ ہم ایران کے خلاف جارحیت میں ساتھ دیں، ہم نے انکار کر دیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی کیا تھا، تو اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی انڈیپینڈنس اور خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ۔ کسی بھی اسلامی ملک پہ جارحیت کرنا، اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا، وہاں پہ اپنی فوج بیچنا، تو وہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ انٹرنلی ہاں، سیاست تو بھی آپ کو پاکستان نے پتہ اوبے ہے، نہیں کیا نا آرڈر، یعنی سمپل لائن یہ ہے کہ پاکستان نے اوبے نہیں کیا۔ نہیں جب پریشر زیادہ پڑے گا تو یہ اوبے کریں گے، یہ تھوڑا سا پریشر پڑ جاتا ہے یہ لیٹ جاتے ہیں، ایک فون کال کی مار ہیں وہ